الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الحمد و صلاة حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن سید عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار پرانوار کے شوق سے جہاں میرا غالب خیال تھا پہنچا مگر نہ پایا۔ پھر مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا مگر یہاں بھی آپ کی دیدار سے مشرف نہ ہو سکا۔ اچانک میری نظر محراب کی طرف اٹھی تو آفتاب حق نما محراب میں جلوہ گر نظر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چاروں طرف انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں آگے بڑھا اور حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھ گیا تو معاً ایک دل پذیر آواز سنائی دی جو نفیس ترین نغمہ سے بھی زیادہ مرغوب و محبوب تھی۔ اسی اثنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں آواز آئی طوبی لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِمَنْ صَامَ رمضان۔ پھر معمولی وقفہ کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا یا علی من معک، اے علی تمہارے ساتھ کون ہے؟ عرض کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا آگے آئیے۔ جب ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نورانی پیشانی اس طرح چمک رہی تھی جس طرح 14ویں رات کا چاند۔ سبحان اللہ۔ 14ویں رات کا چاند مسجد کے محراب میں اتر آیا ہو یا نور خدا جلوہ گر ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نہایتی انکساری سے اس پاکیزہ نغمہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تلکا نغمۃ جبریل علیہ السلام، وہ جبریل علیہ السلام کا نغمہ تھا، ان کی آواز تھی جو حضرت خضر علیہ السلام کی حقائق بیان کر رہے تھے کہ
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آ رہا تھا۔ ادھر صحابی رسول ملاقات و دیدار کے لیے آ رہے ہیں، ادھر جبریل ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ اکبر، یہ حاضریاں تو ایمان والے ہی دیا کرتے ہیں نا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار پر انوار کے لیے صحابہ تڑپ جایا کرتے کہ جی یہ چاہتا رہتا کہ ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کرتے رہیں۔ صحابہ کرام کی یہ تڑپ ہوا کرتی۔ تو جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آ رہا تھا کہ راستہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور ہماری گفتگو کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں اسی دوران میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس نے لال و جواہرات اور موتیوں سے مزین تخت کو اپنی پشت پر اٹھایا ہوا ہے، اور اس پر ایک بندہ خدا جلوہ فروز ذکر خدا میں محو ہے۔ میں نے فرشتے سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا یہ بندہ حق 2000 سال جنگلوں میں مصروف عبادت رہا۔ سبحان اللہ، کتنا عرصہ؟ 2000 سال جنگلوں میں مصروف عبادت رہا، اور پھر اس نے سمندروں میں عبادت کرنے کے شوق سے بارگاہ الہی میں التجا کی۔ پہلے جنگلوں میں 2000، میں اب سمندروں میں جا کے عبادت کرتا ہوں۔ تو جو منظور ہوئی، اور مجھے اس کی خدمت کے لیے رب کائنات نے کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور اب اسے سمندروں کی سیر و تفریح سے معزوز کر رہا ہوں، اور یہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ جب حضرت جبریل امین نے بیان کیا نا، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا طوبی لہو، تو جبریل نے کہا طوبی لکا یا والی امتی کا، آپ کو اور آپ کی امت کو خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میری امت میں بھی کوئی ایسا خوش نصیب ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان شہر پیدا فرمایا ہے جس کے طول و عرض کو خالق حقیقی ہی جانتا ہے۔ اس میں بے شمار فرشتے رہتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں سفید جھنڈا ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لکھا ہوا ہے۔ ان فرشتوں کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ماہ رمضان شریف تشریف لاتا ہے تو فرشتوں کی دوسری جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ اس شہر میں جا کر اسی طرح دعائے مغفرت میں مشغول ہو جائیں، اور پہلے فرشتے عرش پر چلے جاتے ہیں۔ یہ دولت عظیمہ انہیں آپ کی خدمت اور امت مرحومہ کی طلب مغفرت کی بدولت میسر ہوئی، اور ہر ماہ رمضان شریف کی آمد پر فرشتوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے روزہ داروں کی جن کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کی یہی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی عظمتیں ہیں روزہ داروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ کاش ان برکات کو سن کر روزہ دار کو بھی اپنا آپ بدل لینے کی توفیق عطا کر دیں کہ میرے لیے تو اتنے انعام و اکرام، اور میں ایسا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی نہ تبدیل کر سکوں۔ ان ایام میں جب شیطان جکڑا ہوا ہے، موقع ملا ہوا ہے نیک بننے کا، برگزیدہ بننے کا، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا ایک موقع ملا ہوا ہے، اور ان ایام میں بھی میں غفلت سے رہوں، سستیوں میں رہوں، غلطیوں میں رہوں، تو پھر کس قدر حماقت ہے۔ اللہ کرم فرما دے۔ یاد رکھیے آج جمعہ شریف کا مبارک دن ہے، اور رمضان المبارک کی عظمت، جمعہ شریف کی عظمت کتنی ہے۔ ایک کنز الایمان شریف کی حدیث پاک ہے کہ جمعہ شریف کی ہر ساعت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، انہیں جنت ملتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔
ایک ایک ساعت میں اتنی کرم نوازیاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیں، ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی حدیث سے پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت، روزہ ایک ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ میں بندہ ہوتا ہے نا تو ڈھال استعمال کرتا ہے تاکہ جو وار کرے اس کا مقابلہ کروں میں، تو ایمان والے کے لیے روزہ ڈھال ہے تاکہ کوئی بھی غلط چیز آئے گی نا، گناہ آئے گا تو یہ روزہ میرے لیے ڈھال ہے، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب نیت ٹھیک ہو، جب نیت ہو نا نیکیاں کمانے کی، تب جا کے ایمان والا بھی ہر ایک غلطی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سمجھ کر کہ میرے لیے ایک ڈھال تو آ گئی، اب میں نے خود کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ان اوقات کو ضائع کرنا نہیں ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، اپنے آپ کو چھوٹی سی چھوٹی غلطی سے بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔